حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران فالله يجزيه الذي هو أهله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ بات آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنی ہوگی کہ شیعہ مذہب کی بنیاد رکھنے والا شخص عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اور کچھ لوگوں نے اس شخصیت کو انکار کرنے کی کوشش کری۔ شیعہ مذہب کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ نہیں جی عبداللہ بن سبا جیسی کوئی شخصیت نہیں، اور بعض لوگ جو ان کے دفاع میں رہتے ہیں انہوں نے بھی انکار کیا کہ ایسی کوئی شخصیت نہیں، سنیوں نے اپنی طرف سے کر لی۔ تو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی شیعہ مذہب کی معتبر کتاب رجال کشی سے، ٹھیک ہے جی، یہ رجال کشی اختیار معرفت الرجال المعروف بالرجال کشی، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے، اور باب ہے، پورا باب ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن سبا نام سے۔ اس کے اندر مختلف روایات نقل کری ہیں، بعض کا ذرا میں تذکرہ کر دوں۔ اس سے ثابت یہ بھی ہوگا کہ عبداللہ بن سبا نام کی شخصیت بھی تھی، اور یہ بھی ثابت ہوگا جو وہ ادعا کرتا تھا، جس کا جو دعوے جو وہ کرتا تھا وہی آج شیعہ مذہب بھی دعوے کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے واضح اور صاف ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں، حدثني ابي عن ابي جعفر، محمد باقر صاحب سے روایت ہے، ان عبداللہ بن سبا كان يدعي النبوة، عبداللہ بن سبا جو ہے یہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، ويزعم ان امیر المؤمنین علیہ السلام هو اللہ، اور یہ دعویٰ کرتا تھا کہ امیر المؤمنین علی جو ہے وہ خود اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ فبلغ ذلك امیر المؤمنین فدعاه وسأله واقر بذلك، امیر المؤمنین علی کو یہ بات خبر پہنچی تو انہوں نے اس کو بلایا، اس سے سوال کیا تو اس نے کہا، اقرار کیا کہ ہاں جی بالکل میں ایسے ہی کہتا ہوں، نعم انت ہو تو اللہ ہے۔ تو اس کے بعد علی بن ابی طالب نے اس سے کہا تھا کہ تو توبہ کر لے، فابا، تو اس نے انکار کر لیا، فحسبه واستتابه ثلاثه ايام فلم يتوب، تو انہوں نے 3 دن تک توبہ کروائی لیکن عبداللہ بن سبا نے توبہ نہ کری، فاحرقه بالنار، اس کو آگ سے جلا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے مختلف روایات نقل کری ہیں، اور میں آگے چلنا چاہوں گا۔ اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ یہ روایت، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق کو کہتے ہوئے سنا، لعن اللہ عبداللہ بن سبا، اللہ لعنت کرے عبداللہ بن سبا پہ، انہ ادعى الربوبیۃ فی امیر المؤمنین، یہ تو علی کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، وکان واللہ امیر المؤمنین عبدا للہ تعین، اور اللہ کی قسم امیر المؤمنین جو علی ہے نا، یہ تو صرف اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے، الویل لمن کذب علینا، اور لعنت و ہلاکت اس کے لیے جو ہمارے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے کہتے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ فِينَا ما لا نقوله في انفسنا، لوگ تو ہمارے بارے میں وہ دعوے کر رہے ہیں جو ہم اپنے بارے میں خود نہیں کرتے ہیں، نبرأ الى اللہ منہم، ہم اللہ سے برات کا اعلان کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف، ٹھیک ہے۔ وبہذا الاسناد، اسی سند کے ساتھ میں، ذرا آگے آپ ذرا غور فرمائیں، سبحان اللہ، یہ روایت پہ غور فرمائیں۔ وذکر بعد ان عبداللہ بن سبا كان یہودیا، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، ٹھیک ہے، فاسلم، پھر اس نے اسلام قبول کیا، ظاہراً اسلام قبول کیا، اصل میں تو ناٹک تھا، ووال علی، اور علی کو ولی قرار دیا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، فاسلم، اسلام قبول کیا، ووال علی، علی کو ولی قرار دیا، وہی جو شیعہ کہتے ہیں، وکان یقول وهو على یہودیته فی یوشع بن نون وصی موسی بالغلو، اور بالکل اپنی یہودیت پہ وہ قائم تھا، جس طرح سے یہودی یوشع بن نون کو موسیٰ علیہ السلام کا وصی کہتے تھے، اسی طرح سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی قرار دیا حضرت علی کو، یعنی جس طرح سے موسیٰ کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہودی کہتے تھے کہ یوشع بن نون ان کا وصی ہے، یہ بھی کہتا تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہے۔ دیکھیں آگے سنیں، اچھا پھر کہتے ہیں وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ شَهِرَ بِالْقَوْلِ بِفَرْضِ امامت علی، اور پہلا شخص جس نے علی کی امامت کو فرض قرار دیا وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، ٹھیک ہے۔ وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور ان کے دشمنوں سے برات کا اعلان کرنے والا، ان پہ تبرہ، ان پہ لعن طعن کرنے والا، یعنی صحابہ کے اوپر وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ آگے سنیں جی، وَكَفَّرَهُمْ، اور صحابہ کی تکفیر کرنے والا شخص بھی پہلا عبداللہ بن سبا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس چیز کو غور کریں، جو شیعہ مذہب کے جو عقائد ہیں، اعتقادات ہیں، وہ عبداللہ بن سبا سے شروع ہوئے، وہی شخص ہے جس نے سب سے پہلے امیر المومنین علی کی امامت کو فرض قرار دیا، جو شیعہ مذہب کہتے ہیں، عبداللہ بن سبا پہلا شخص تھا۔ اسی طرح ساتھ جیسے تبرہ کرتے، لعن طعن کرتے، عبداللہ بن سبا پہلا شخص تھا، جیسے کہ یہاں پہ صاف ہے، وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ، ان کے اعداء کے اوپر، ان کے دشمنوں کے اوپر لعن طعن کری۔ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ شَهِرَ بِالْقَوْلِ بِفَرْضِ امامت علی، اور پہلا شخص جس نے علی کی امامت کو فرض قرار دیا وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ اور پھر فَمَنْ هَا هُنَا قال من خالف الشیعہ، جو لوگ شیعہ کی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، شیعہ مذہب کی اور یہ شیعہ مذہب اور رافضی مذہب کی اصل یہودیوں سے لی گئی ہے۔ یہ رجال کشی کے میں نے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں، یعنی 2-3 باتیں ثابت ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا نام کی شخصیت واقعتاً گزری ہے، اور اس سے روایتیں بھی نقل کری، اگر کوئی انکار کرے تو میں دکھاؤں گا، علل الشرائع کے اندر شیخ صدوق نے باقاعدہ روایت نقل کری عبداللہ بن سبا کے تعلق سے، وہ روایتیں نقل کر رہے ہیں اس سے
ٹھیک ہے، وہ حضرت علی سے سوال جواب کر رہا ہے، وہ روایتیں موجود ہیں. اسی طرح سے رجال کشی جو رجال کی کتاب ہے شیعہ مذہب میں، اس کے اندر پورا باب ہے عبداللہ بن سبا نام کا، جس کے اندر یہ صاف طور پہ وکانا یہودیًا، یہ یہودی تھا، فاسلم، اسلام قبول کیا، ووال علیًا، علی کو ولی قرار دیا. سب سے پہلا شخص جس نے علی کی امامت کو فرض قرار دیا وہ عبداللہ بن سبا تھا. اور پھر برات کا اعلان کرنا، ان کے صحابہ کے اوپر تبرہ کرنا، یہ بھی پہلا شخص عبداللہ بن سبا. اور اس کے علاوہ آپ غور کریں وکفرہم، تکفیر کرنے والا بھی سب سے پہلا شخص عبداللہ بن سبا. تو شیعہ مذہب سارے عقائد اسی سے لے بیٹھا ہے. شیعہ مذہب کی بنیاد کو رکھنے والا، جیسے کہ کشی نے نقل کیا کہ مخالفین کہتے ہیں اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ، یہودیت سے سارا مذہب لیا گیا. تو یہ ساری باتیں اس سے ثابت ہوتی ہیں. کوئی اس شخص کا انکار نہیں کر سکتا کہ عبداللہ بن سبا کی شخصیت گزری نہیں ہے. تمام باتیں صاف ہیں، ثابت شدہ ہیں. اب وہ جو انکار کرنا چاہتا ہے وہ کرتے رہیں، لیکن آپ کی رجال کی کتابیں خالی نہیں، آپ کی حدیث کی کتابیں بھی خالی نہیں اس شخصیت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران فالله يجزيه الذي هو أهله